بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مقام ابراہیم کے بارے میں بتایا جائے گا کہ مقام ابراہیم کیا ہے، اسے مکہ مکرمہ تک کون لے کے آیا، پھر اس کی حفاظت کس طرح کی گئی، اس میں لگے ہوئے قدموں کے جو نشانات ہیں ان کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے، اور اس پتھر کو کس چیز سے محفوظ کیا گیا ہے۔ سامعین و ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحاناتوں میں سے کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ خانہ کعبہ جس جگہ تعمیر ہوا وہاں پر طوفان نوح آنے کے بعد خانہ کعبہ کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی کہ اس جگہ پر آپ خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ چنانچہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اس دوران جب دیواریں سر سے اونچی ہونے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایسا پتھر لانے کا فرمایا جس پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کر سکیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام قریبی موجود دنیا کے پہلے پہاڑ ابو قبیس کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں ملے اور ابو قبیس میں موجود دو مبارک پتھر دکھائے۔ یہ پتھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے دنیا میں آئے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے انہیں اس پہاڑ میں چھپا دیا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر خانہ کعبہ میں لگانے اور دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کرنے کی عرض کی۔ چنانچہ جس پتھر کو خانہ کعبہ میں لگایا گیا اسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیراتی کام کیا اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان بھی فرمایا تھا۔ اس پتھر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ تعمیر کے دوران خانہ کعبہ کی عمارت جیسے جیسے بلند ہوتی جاتی یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم پتھر کے جس حصے پر لگے تھے وہ نرم ہو گیا تھا اور قدموں کا نشان پتھر پر چھپ گیا تھا۔ یہ پتھر خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر دور مشرق کی جانب جلوہ فرما ہے۔ پتھر میں ہر قدم کی لمبائی 22 سینٹی میٹر اور چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے، جبکہ ایک قدم کی گہرائی 10 سینٹی میٹر اور دوسرے کی 9 سینٹی میٹر ہے۔ اب پتھر پر انگلیوں کے نشان نہیں ہیں کیونکہ پہلے یہ پتھر کسی فریم یا باکس میں محفوظ نہیں تھا اور لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے اسے چھوتے اور چومتے تھے، اس لیے انگلیوں کے نشانات باقی نہ رہے۔ تاریخی منابع کے مطابق خلیفہ دوم کے زمانے تک یہ پتھر زمین پر ہی تھا۔ ان کے دور خلافت میں ام اشل نامی سیلاب نے اس پتھر کو جا بجا کیا، لیکن خلیفہ کے حکم سے اس پتھر کے لیے اپنی پرانی جگہ ایک سٹینڈ تیار کیا گیا۔ دوسری صدی ہجری میں اس پتھر کو جو کئی جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تھا چاندی کے ذریعے جوڑا گیا اور اس کے اوپر سونے کا کور چڑھایا گیا۔ بعد میں اس کی مزید حفاظت کی خاطر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بنایا گیا جس کے چاروں اطراف میں لوہے کے بنے ہوئے پنجرے نصب کیے گئے تھے۔ 20ویں صدی عیسوی میں اس پتھر کو چاندی کے صندوق میں رکھ کر اوپر ایک گنبد جیسا 18 مربع میٹر کا کمرہ بنایا گیا تھا۔ چونکہ یہ کمرہ طواف میں رکاوٹ بنتا تھا اس لیے اس کی جگہ شیشے کا ایک خول تیار کیا گیا۔ پتھر کو شاندار کرسٹل میں رکھ کر آس پاس سونے کا پانی چڑھی ہوئی جالی لگا دی گئی۔ باہر 10 ملی میٹر ایسا شیشہ لگا دیا گیا جو بلٹ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ ہیٹ پروف بھی ہے۔ خوش نصیب آج بھی اس مبارک پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ بعض اہل سنت مورخین معتقد ہیں کہ مقام ابراہیم فتح مکہ تک خانہ کعبہ کے اندر محفوظ تھا اور فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے اسے باہر نکالا اور خانہ کعبہ کے ساتھ نصب فرما دیا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو مقام ابراہیم کے بارے میں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔